السلام علیکم۔ میرے ابا کو ڈاکٹر نے کینسر بتایا تھا۔ میں پریشان تھی کہ اتنی مہنگائی میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھروں یا بیمار باپ کی دوائی کا خرچہ اٹھاؤں۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک سے مجھے مالکن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مالکن نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا کیونکہ اس کی تجوری سے زیور غائب تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن جیسے ہی میری نظر انسپکٹر پر پڑی، میں زمین میں گڑی رہ گئی کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ابا آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سونیا انہیں ناشتہ بنا کر دینے لگی تو اچانک سے انہیں گھبراہٹ سا محسوس ہوا۔ پچھلے 2 دنوں سے یہی ہو رہا تھا، انہیں اچانک سے گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے یہی ہو رہا تھا، انہیں اچانک سے پسینے آنے لگتے، تنفس تیز ہو جاتا اور پھر وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھ جاتے جہاں کھڑے ہوتے۔ سانس بحال ہوتا تو جان میں جان آتی، لیکن آج جب انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی اور دھڑکن تیز ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ سونیا چیختی رہ گئی۔ ان پر پانی چھڑکا۔ وہ ہوش میں آئے تو کہنے لگے، ابا اب بس میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی۔ پچھلے 1 ہفتے سے آپ کی یہی طبیعت چل رہی ہے، لیکن آپ سب کچھ بھول کر آفس چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ ہم دوائی لینے چلتے ہیں۔ آج میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی اور آپ کو دوائی کے لیے لے کر جاؤں گی۔ اس کے ابا بھی ڈر گئے تھے کہ مسلسل 1 ہفتے تک طبیعت کی خرابی کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ سونیا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ سونیا نے ٹیکسی منگوائی اور وہ دونوں اس میں بیٹھ کر ڈاکٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سونیا نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کہا کہ دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لینا اور کسی کو بھی اندر مت آنے دینا جب تک ہم گھر واپس نہ آ جائیں۔ ڈاکٹر نے سونیا کے والد صاحب کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ آج سونیا کے والد صاحب نے آفس سے بھی چھٹی کر لی اور ٹیسٹ کروانے چلے گئے۔ 2 دن بعد رپورٹ آنی تھی۔ تیسرے دن وہ آفس سے ہاف ڈے لے کر واپس آئے اور رپورٹ اٹھا کر سونیا کے ساتھ ڈاکٹر کے ہمراہ گئے، لیکن جو خبر ان کی منتظر تھی وہ ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ سونیا کے والد کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی اور کینسر بھی 3rd سٹیج کا تھا۔ ان تمام چیزوں کا مطلب لمبا خرچہ، دوائیاں اور بہت کچھ تھا۔ سونیا کے والد صاحب کی اچانک گرتی صحت انہیں اس لیے بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ دوبارہ آفس جا کر اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے آفس سے لمبی چھٹیوں کی درخواست دے دی اور چھٹیوں کی درخواست کا مطلب یہ تھا کہ ان کو تنخواہ نہیں ملنی تھی۔ سونیا یہ تمام صورتحال دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی۔ وہ خود بھی کالج میں زیر تعلیم تھی، لیکن والد صاحب کی طبیعت دیکھ کر اس نے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ چھوٹے بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس لیے اس نے انہیں تعلیم جاری رکھنے کا کہا اور اپنے کندھے پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا کہ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ والد بالکل بستر پر پڑ گئے۔ 2 ہفتوں کے بعد وہ بالکل نچڑ کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں اس کے پاس یہی چارہ تھا کہ وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دے، کیونکہ جلد یا بد دیر یہی ہونا تھا کہ اس کے والد صاحب کی نوکری چلی جانی تھی اور ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ معاش بھی نہ تھا۔ سونیا کا ایک بھائی انتہائی چھوٹا تھا، صرف 6 سال کا تھا، اور اس سے بڑی ایک بہن تھی جو 9 سال کی تھی۔ سونیا خود 16 سال کی تھی۔ کالج میں اس کا پہلا ہی سال تھا کہ ان پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے یہی کام کرنا پڑے گا تاکہ گھر کا خرچہ چل پڑے۔ اس نے سب سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر اپنے ابا کو دوائیاں دیں، ناشتہ دیا اور پھر انہیں سلا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تیار کر کے اسکول روانہ کر دیا۔ پھر خود بھی تیار ہو کر ایک پوش ایریا میں چلی آئی جہاں قطار میں بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کام کی درخواست کرے گی، پھر آگے اس کی قسمت کیسے کہاں کام ملتا ہے۔ اس نے اپنے والد صاحب سے یہ بات چھپائی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے والد صاحب کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے اور اسے منع کریں گے، کہیں گے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تم لوگوں کی ذمہ داریاں سنبھال لوں گا، لیکن تب تک تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پہلے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی باہر نکلا اور اس نے فوراً سے پوچھا، کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ میں جھاڑو، پونچھا، برتن وغیرہ سب کر دوں گی۔
اس آدمی نے اشارے سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے آگے بڑھی، دوسرے، تیسرے اور پھر چوتھے دروازے پر آ کر جب اس نے اللہ سے دل سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس بار اس بنگلے میں مجھے ضرور کام مل جائے، تو شاید اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس بنگلے سے ایک عورت نکلی اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میں کام والی ماسی ہوں، مجھے کام چاہیے، میں جھاڑو پونچھا برتن صفائی وغیرہ بہت اچھے طریقے سے کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لرز رہی تھی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے کہ اس نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا، نہ کبھی زندگی نے ایسا دن دکھایا تھا۔ پھر زندگی بھی ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی، جیسے اس کی نہیں رہی تھی، اور وہ اس نیچ پر آ گئی تھی کہ اسے باہر نکل کر یہ کام کرنا پڑا۔ اس عورت نے جب اس کے منہ سے یہ سنا تو جیسے اس کی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ اس نے اسے اندر بلایا اور کہنے لگی، یقین مانو میری ماسی چند مہینوں کے لیے دوسرے شہر گئی ہوئی ہے اور مجھے سخت ضرورت تھی ماسی کی کہ تم خود چل کر میرے دروازے پر آئی ہو، تو میں گھر آئی نعمت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ تم پہلے پورے بنگلے کو دیکھ لو، اس پورے بنگلے کی صفائی ستھرائی برتن وغیرہ سب تمہیں کرنے ہیں۔ سونیا نے حیرت سے بنگلے کے چاروں جانب دیکھا جو کہ کافی بڑا تھا اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اور اس کا گھر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا جس کی صفائی وہ جلدی کر لیا کرتی تھی۔ کہاں یہ 8 کمروں پر مشتمل بنگلہ اور کہاں اس کا 2 کمروں پر مشتمل گھر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سونیا ایک لمحے کے لیے ڈر سی گئی کہ کیا وہ یہ ذمہ داری ادا کر پائے گی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دل نے اسے کہا کہ ذمہ داری ادا کر پاؤ گی یا نہیں، لیکن تمہیں ہر حال میں یہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ اس نے وہاں کام کرنے کی حامی بھر لی اور مالکن سے کہا کہ میں کب سے کام پر آ جاؤں۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم کل سے کام پر آ جاؤ۔ سونیا مرے مرے قدموں سے وہاں سے نکلی اور رکشہ پکڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، لیکن وہ دوائیوں کے زیر اثر ابھی تک سو رہے تھے۔ اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے، یعنی پورے 4 گھنٹے سے اپنا کام ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے، اور بالآخر وہ پہلے دن ہی کامیاب ہو گئی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا۔ اسے اسی تنخواہ سے گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا اور اپنے بیمار باپ کی دوائی کے اخراجات بھی اٹھانے تھے۔ وہ بے حد مجبور ہو گئی تھی، چنانچہ اس کا دل بے حد بھر آیا اور واش روم میں جا کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ باہر رو بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں ابا جان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور وہ ان سے زیادہ عرصہ چھپا بھی نہیں سکتی تھی یہ بات کہ وہ کام پر جاتی ہے، کیونکہ اسے روز صبح سویرے ہی گھر سے نکلنا تھا، تب کہیں جا کے وہ پورے 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچتی اور کام کر کے اسے شام ہی ہو جانی تھی۔ بنگلہ ہی اتنا بڑا تھا اور یہ بات اپنے باپ سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس نے اپنے والد صاحب کے لیے سادہ سا دلیا بنایا اور جیسے ہی وہ جا کے انہیں دلیا کھلانے لگی، باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان، میں نے سوچا ہے جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کہیں کام کر لیا کروں گی۔ یہ سن کر اس کے والد صاحب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھ باقاعدہ طور پر کانپنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے دلیا کا پیالہ سائیڈ پر رکھا اور اپنے والد صاحب کا ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں ایک بنگلے میں کام کرنے اب روز جایا کروں گی۔ وجہ کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اپنی تمام ذمہ داریاں آپ پر دوبارہ شفٹ کر دوں گی۔ میں آپ کو پھر سے صحت یاب ہوتا اور چلتا پھرتا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن جب تک میرے بس میں ہوگا میں آپ کے لیے اور آپ کی اس بیماری کے لیے آخر تک لڑوں گی، یہاں تک کہ آپ صحت یاب نہ ہو جائیں۔ سونیا نے سر اٹھا کر جیسے ہی اپنے والد صاحب کو دیکھا تو اس کا دل بے حد دکھنے لگا کہ اس کے والد صاحب باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ اس نے کبھی اپنے والد صاحب کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس وقت بھی نہیں جب اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے چھوٹے بہن بھائی کافی چھوٹے تھے۔ انہیں یہ سمجھ بھی نہیں تھی کہ ان کی والدہ دکھتی کیسی تھی، کیونکہ یادداشت میں ان کے نقوش ہی مٹ گئے تھے۔ واحد سونیا ہی تھی جسے اپنی والدہ کا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ اپنی والدہ کی لاڈلی تھی اور والد صاحب بھی اسے بہت پیار اور دلار سے پکارا کرتے تھے۔ سونیا کے 2 بہن بھائی اور تھے۔ بہن سونیا سے چھوٹی تھی اور بھائی ان دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ اب واحد سونیا ہی اس گھر کا سہارا تھی۔ اس کے والد صاحب ایک بہترین عہدے پر نوکری کر رہے تھے،
گھر کا خرچہ اچھا خاصا نکل آتا۔ سونیا نے بھی شہر کے بہترین کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے والد صاحب سے کیا تو انہوں نے اسے بالکل بھی منع نہ کیا، بلکہ اس کا ساتھ دیا اور خود جا کر اسے کا ایڈمیشن کروا دیا۔ اس کے دونوں بہن بھائی بھی ایک اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ غرض گھر میں ہر طرح سے خوشحالی تھی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا سونیا کو کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ ان کے ہنستے کھیلتے گھر کو بری نظر لگ گئی اور اس کے والد صاحب بستر سے لگ گئے۔ انہیں جان لیوا مرض نے آ گھیرا اور ڈاکٹر نے کینسر کی تشخیص کی تو سونیا کو لگا کہ اب وہ صحیح معنوں میں یتیم ہو گئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے والد صاحب کا اسٹیج 3 کینسر ہے، یعنی علاج سے بہتری کی امید تو ہے لیکن صرف 20% ٹھیک ہونے کے چانسز ہے۔ ان تمام چیزوں نے سونیا کو حد درجہ دل برداشتہ کر دیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور سوچ لیا کہ اپنے والد صاحب کے ان مشکل دنوں میں وہ ضرور ان کا سہارا بنے گی اور دن رات کچھ بھی نہیں دیکھے گی، ہر ممکن حد تک اس گھر کا بوجھ اٹھائے گی۔ قدم پر قدم اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی ہمت کو بنائے رکھا، یہاں تک کہ اسے نوکری مل گئی اور اس نے ہمت کر کے اپنے والد صاحب کو بھی بتا دیا۔ اس کے والد صاحب نے یہ سنتے ہی کہا، بیٹا میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی کمائی کھاؤں گا، لیکن وقت نے مجھے اس دھارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بے بس اور مجبور ہو گیا ہوں۔ شاید یہ میری آزمائش ہے یا شاید میری اولاد کی آزمائش ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس میں ہر پل اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ وہ میرا سایہ تم تینوں پر قائم رکھے، کہ میرے علاوہ تم تینوں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سونیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا دنیا بہت خراب ہے، یہ انسان کو وہاں لا کر مارتی ہے جہاں پانی بھی نہیں ہوتا۔ بس تم اس نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لینا کہ اپنے کام سے کام رکھنا، کبھی کسی سے زیادہ ہمدردی نہ دکھانا، نہ کبھی کسی کے لیے زیادہ پریشان ہونا، کہ بعض دفعہ زیادہ ہمدردی اور نیکی ہمارے ہی گلے پڑ جاتی ہے۔ بس اپنے کام سے متعلق ہی سارے انتظامات دیکھنا، اس کے علاوہ کسی سے زیادہ بات چیت نہ کرنا۔ وہ باپ تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ سونیا جیسی لڑکی کی دنیا نہیں بنی۔ وہ انتہائی معصوم اور نادان تھی، اس نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، کیونکہ تمام کام اس کے والد صاحب انجام دیتے تھے، لیکن اب وہ اس حالت میں تھے کہ اٹھ کر چل کر پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، بستر پر لگ گئے تھے۔ سونیا نے ان کی نصیحت کو سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے والد صاحب سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جب میں بنگلے میں کام کے لیے جایا کروں گی تو آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجھے آپ کے حوالے سے بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ میں برابر والی طاہرہ آنٹی کو کہہ جاؤں گی کہ وہ آپ کا دھیان رکھے گی، لیکن وہ خود بھی بزرگ ہیں، مجھے انہیں کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ بابا مجھے اس حوالے سے بہت پریشانی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تب اس کے والد صاحب نے خود کو تندرست ظاہر کیا اور کہنے لگے، بیٹا تمہارا والد بستر سے ضرور لگ گیا ہے، لیکن اپنا خیال رکھ سکتا ہے۔ تم کھانے پینے کی چیزیں، میری دوائیاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں مجھے سمجھا دینا، میں اس وقت تک خود خیال رکھ لوں گا جب تک تم گھر پر نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، میری دعا ہے۔ میرا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری لگن سچی ہے، تم نے اس خاندان کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا اور نہ تمہارے باپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تم میری فکر مت کرو، میرے ساتھ اللہ اور اس کی مدد شامل حال ہے۔ بس تم اپنا خیال رکھنا اور ہر لمحے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہ دنیا معصوموں کے لیے نہیں بنی ہے۔ اس کے والد صاحب جس حد تک اسے سمجھا سکتے تھے سمجھا لیا۔ سونیا اگلی صبح فجر سے پہلے اٹھ چکی تھی، اپنے سارے کام سر انجام دیے، والد صاحب کو اٹھا کر پہلے ناشتہ کروایا، اس کے بعد انہیں دوائیاں دے کر گھر کے تمام کام کرنے کے بعد صبح 9 بجے اپنے گھر سے نکلی۔ نکلنے سے پہلے اس نے والد صاحب کی دعا لی، گھر بند کیا اور رکشے میں بیٹھ کر اس بنگلے میں آ گئی۔ آج اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو مالکن اس پر چلانے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دیر سے آنے کی؟ تمہیں میں نے وقت بتا دیا تھا، تمہیں اس وقت سے 10 منٹ پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن تم 10 منٹ لیٹ آ رہی ہو، تمہاری تنخواہ میں سے میں پیسے کاٹ لوں گی۔ پہلے ہی دن سونیا کو جب مالکن کا
اس روپ کا اندازہ ہوا تو وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی کہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی مالکہ نے اسے مہینے کے 4,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اس 40,000 میں وہ اسے کیا کیا کام کروائے گی۔ اس نے سب سے پہلے سونیا کو تمام کمروں کی صفائی کرنے کا کہا۔ وہ ہر صفائی کے دوران اس کے سر پہ کھڑی رہتی اور ہدایتیں کرتی، یہاں تک کہ دوپہر کے 2 بجے تک صرف کمروں کی صفائی ہوئی تھی۔ اب بھی برتن اور کپڑے باقی تھے۔ سونیا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں درد ہونے لگا، لیکن وہ کیا کرتی؟ یہ اس کی جاب کا پہلا دن تھا، اگر وہ پہلے دن ہی ہار مان لیتی تو کسی اور کو وہ رکھ لیتی، جبکہ سونیا ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے خود میں پھرتی بھری اور دوبارہ سے کام میں جت گئی، یہاں تک کہ شام کے 4 بج گئے۔ شام کے 4 بجتے ہی مالکہ نے اسے فوراً وہاں سے جانے کا کہا، حالانکہ وہاں وہ رکنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ مالکن سے یہ نہ ہوا کہ اسے روٹی کا ہی پوچھ لیتی، اب گھر جا کر پکانے کی اس میں بالکل ہمت نہ تھی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ راستے سے اپنے لیے کچھ لے لے گی۔ اس کے پاس اس وقت جیب میں صرف 100 روپے تھے۔ اپنے دل کو کڑا کر اس نے جیسے ہی قدم باہر رکھے تو کیا دیکھتی ہے، بنگلے کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایسی گاڑی اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کے شیشے کالے تھے اور اس میں سے عجیب و غریب قسم کے لوگ اتر کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ سونیا کے ذہن میں اس کے والد صاحب کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے کچھ بھی دیکھے بغیر رکشہ روک کر اس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی، لیکن اس کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ آخر وہ لوگ کون تھے اور اتنی بڑی تعداد میں اس کے گھر کے اندر داخل کیوں ہو رہے تھے، جبکہ گھر کے اندر صرف وہ مالکن ہی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے وہاں کسی اور کو رہتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر آ کر اس نے کھانا بنا کر اپنے والد صاحب کو دوائیاں دی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دوائیاں بالکل ختم ہو چکی تھیں اور اس وقت اس کے پاس گھر میں صرف 5,000 روپے موجود تھے، جبکہ جو دوائیاں ختم ہو گئی ان کی کل قیمت ہی 5,000 روپے تھی۔ ڈاکٹر نے اسے واضح طور پر کہا تھا کہ کسی بھی دوائی میں کسی قسم کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاج ادھورا رہ جائے گا اور دوبارہ سے دوائیاں شروع کرنی پڑیں گی۔ ڈاکٹر کی یہ بات ذہن میں آتے ہوئے شدید پریشانی کا شکار ہو گئی۔ اس کے والد صاحب نے اسے پریشان دیکھا تو کئی بار پوچھا بھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس قدر پریشان ہو گئی ہو۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ چنانچہ اگلے دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی مالکن سے 5,000 روپے مانگے گی، اور یہ بات اس نے خود کے سامنے کئی بار دہرائی تاکہ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے رو نہ پڑے۔ لیکن وہی ہوا تھا جس کا سونیا کو ڈر تھا۔ اگلے دن مالکن کے بنگلے میں جا کر سارے گھر کا کام کرنے کے بعد سونیا نے مالکن کو مخاطب کیا تو مالکن اس پر بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ آج تمہیں یہاں آئے دوسرا دن ہے اور تم ابھی سے مجھے پکارنے لگی ہو؟ تم جیسیوں کی عادت میں اچھی طرح جانتی ہوں، مانگ مانگ کر ہی اپنی زندگی گزارتے ہو۔ کیا ہوا؟ آپ جلدی سے بولو اور جاؤ یہاں سے، میرا کام کا وقت ہو رہا ہے۔ میں دوسرا کام بھی کرتی ہوں، تمہاری وجہ سے میرے کام میں ہر جائے گا۔ سونیا نے مالکن کا اس قدر زہر آلود لہجہ سنا تو اسے بہت برا لگا۔ اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی، لیکن دوائیاں بھی لانی تھی، اس لیے اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں مالکن سے کہا کہ اس کے والد صاحب کو کینسر ہے، ان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں جس کے لیے 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی مالکن کی آنکھیں باہر آ گئیں، لیکن پھر 5,000 روپے اس کے ہاتھ پر پھینکنے کے انداز میں دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ لو، یہ 5,000 روپے تمہاری تنخواہ سے کٹ جائیں گے۔ اب تمہیں کل 35,000 روپے ملیں گے۔ اب مہینے سے پہلے مجھ سے کوئی درخواست مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 5,000 روپے کی بھیک لیتے ہوئے بے حد رو پڑی۔ سارے راستے وہ روتی رہی کہ اب 35,000 روپے سے وہ گھر کا خرچہ چلائے گی، اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے گی، یا پھر اپنے بیمار باپ کی بیماری کی دوائیاں لائے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی اور صبح اس کے سر میں بے حد درد تھا، لیکن کام پر بھی جانا تھا۔ حسب معمول اپنے تمام کام کرنے کے بعد وہ مالکن کے گھر آ گئی، لیکن آج مالکن اسے دیکھ کر جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ بات بات پر اسے باتیں سنانے لگی۔ سونیا حیران ہو رہی تھی کہ مالکن کو کیا ہو گیا ہے۔ ویسے بھی وہ کوئی اچھے اخلاق کی مالک تو نہیں تھی، لیکن اب بات بات پر سونیا کو نشانہ بنانے کی وجہ سونیا کو خود بھی سمجھ نہ آئی، یہاں تک کہ کپڑے دھونے کے حوالے سے سونیا کو کچھ پوچھنا تھا۔ وہ جیسے ہی مالکن کے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مالکن کے ہاتھ میں بہت سے ہیرے جواہرات موجود تھے جو وہ صندوق میں ڈال کر الماری میں خفیہ خانے میں ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اسے الٹے قدموں واپس جانے لگی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔
مالکن نے شیشے سے اسے اندر داخل ہوتے اور حیرت زدہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے مالکن کے کمرے سے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ سونیا ڈر گئی اور دوڑ کر جیسے ہی اندر گئی تو مالکن نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ سے لال کر دیا۔ کہنے لگی، منحوس لڑکی، تمہارے قدم اس گھر میں پڑتے ہی میرے زیور غائب ہو گئے ہیں۔ سونیا نے یہ سنا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کا کوئی زیور نہیں اٹھایا۔ لیکن مالکن نے اس پر شدید تشدد کیا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر نشانات کر دیے۔ اور تو اور اس نے پولیس بھی بلوا لی اور سونیا لاکھ چیخائی چیخی، لیکن اس نے کچھ بھی چوری نہیں کیا۔ لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گرفتار کر کے اپنی وین میں بٹھا کر تھانے لے آئی، جہاں مالکن نے اس پر مقدمہ درج کیا کہ اس نے میری تجوری سے زیور چرایا ہے۔ سونیا کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی اور زندگی میں پہلی بار اس نے تھانے کا منہ دیکھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو مدد کے لیے پکارے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور کہنے لگی، یا اللہ میری مدد فرما، تو میرے حالات اچھی طرح جانتا ہے، میں بے حد مجبور ہوں۔ لیکن جی مالکن میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے تو اس کا کھیل اسی پر پلٹ دے۔ ابھی اس نے دعا مانگ کر سامنے کی طرف دیکھا تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہیں زمین میں گڑ جائے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا رضائی بھائی کھڑا تھا۔ سونیا کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد رضا بھائیوں کی رضاعت اس کی والدہ نے کی تھی۔ وہ بہت چھوٹے تھے اور سونیا اس وقت 4-5 سال کی تھی، لیکن اس کی یادداشت میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ بلکہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ رضا بھی تمہارا بھائی ہے۔ اس کے بعد رضا جب بڑا ہو گیا تو اس کے والد صاحب اس گاؤں سے چلے گئے تھے اور پھر انہیں دوبارہ کہیں نہیں ملے۔ اب اس سامنے اس کا اپنا رضائی بھائی کھڑا تھا۔ رضا بھی اسے پہچان گیا تھا۔ سونیا آپی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں لگی ہوئی ہے؟ سونیا نے سر جھکا دیا اور کہنے لگی، رضا بھائی مجھے نہیں پتا، میں تو ایک عام بنگلے میں کام کرتی ہوں۔ وہاں کی مالکن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر مصر ہے کہ میں نے اس کے ہیرے جواہرات چرائے ہیں۔ ابا بیمار ہیں اور میری مجبوری ہے کہ میں کام کر رہی ہوں۔ میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے۔ ہم انتہائی برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی سونیا زاروں قطار رونے لگی۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ تمہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا جب تک کہ تحقیقات میں تم مجرم ثابت نہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے سونیا کی ہتھکڑی کھول دی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے مالکن کو تھانے میں بلایا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سونیا مجرم ہے؟ وہ مالکن آئیں بائیں کرنے لگی۔ رضا نے فوراً سے ان کی CCTV کیمرہ چیک کرنے کا کہا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہیرے جواہرات سونیا نے نہیں چرائے ہیں بلکہ مالکن کی تجوری کی بجائے زمین کے اندر تہہ خانے میں موجود ہے۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مالکن منی لانڈرنگ میں ملوث تھی، ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے ہیرے جواہرات چھپا کر باہر ملک اسمگلنگ کرتی تھی۔ سونیا نے یہ سب دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کہیں یہ لڑکی اس کا بھانڈا نہ پھوڑ دے، اس لیے مالکن نے اسے گرفتار کروا دیا۔ لیکن وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی اور اس پر جرم ثابت ہو گیا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے تھی۔ رضا نے سونیا کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر جانے کی ٹھانی۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونیا کے والد صاحب بستر پر پڑ چکے تھے۔ سونیا ان کے سرہانے بیٹھی آج کی ساری روداد سنانے کے بعد رو رہی تھی۔ رضا نے اندر داخل ہوتے ہی سونیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میری بہن، اللہ نے مجھے تم سے اسی لیے ملوایا ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اب تم باہر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نہیں جاؤ گی بلکہ تمہارے والد صاحب کا تمام خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو گی اور تمہارا گریجویشن ہونے کے بعد تمہارے والد صاحب کی نوکری پر تمہیں نوکری دے دی جائے گی۔ چنانچہ اب تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا بھائی زندہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کہیں بھی دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ممکن حد تک تم لوگوں کی مالی مدد کروں گا اور یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہی احسان لوٹا رہا ہوں جو آپ لوگوں نے میری پیدائش کے وقت مجھ پر کیا تھا۔ میں بھی تمہارے والد صاحب کا بیٹا ہوں اور واقعی میں ان کا بیٹا بن کر دکھاؤں گا کہ صرف کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا بلکہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اپنے بھائی رضا کو نم آنکھوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اگر قدرت میری دعا قبول نہ کرتی اور اس وقت تھانے میں تم مجھے نہ ملتے تو شاید آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی، لیکن میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔
میری نیت صاف تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اس لیے آج تم میری مدد کرنے کے لیے ہمارے گھر تک چل کر آئے ہو۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس میں تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم والد صاحب کے علاج معالجے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ اس کے علاوہ باقی تمام اخراجات میں سنبھال لوں گی۔ میں اسکول میں جاب کر لوں گی، بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں گی، اپنے گھر کی بیٹی بن کر دکھاؤں گی کہ بیٹیاں بھی سب کچھ کر سکتی ہیں، بس اگر دنیا والے ان کے لیے رحم دل ہو جائیں تو وہ بھی گھر کے اخراجات اٹھا سکتی ہیں اور اپنے بیمار والدین کے لیے کچھ کر سکتی ہیں۔ مجھ سے جتنا ہوا میں کروں گی اور کبھی بھی اپنے والد کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ سونیا کا عزم دیکھ کر رضا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج کے واقعے نے اسے حوصلہ نہیں چھوڑا تھا اور وہ ایک بار پھر سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ رضا نے واقعی میں انہیں بیٹا بن کر دکھایا تھا اور سونیا کے والد صاحب علاج معالجے کے بعد اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ دوبارہ آفس جا سکے۔ سونیا نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ دوپہر میں ایک اسکول میں پڑھانے بھی جاتی تھی جس سے ان کے گھر کے اخراجات نکل آتے تھے۔ اب ان کے گھر میں پہلے جیسی خوشحالی تو نہیں تھی، لیکن صبر شکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ مشکل وقت آ کر گزر گیا تھا جیسے ان لوگوں نے مل بانٹ کر گزار دیا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔